جب تک آپ لہجے اور اشارے پر کام نہیں کریں گے، آپ کی تقریر، آپ کا مضمون، آپ کا خطاب پرواز نہیں کرے گا۔ اس کے لیے پرواز کرنے کے لیے اس کو دونوں پر چاہیے، اور بالخصوص اس میں اشاروں کی بہت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا مقدماتی دورہ چل رہا ہے، اور آج اس کا ظاہراً 21واں درس ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اشارے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور قرآن کی روح سے اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ اشاروں کی اہمیت کیا ہے اور اشارے کتنے ضروری ہیں۔ اسی طرح سے گفتگو کو آگے بڑھائیں تو آپ لوگ اندازہ کریں گے کہ جب کوئی خطیب خطابت کے لیے آتا ہے تو اگر اس کی تقریر سے اشاروں کو نکال دیا جائے تو تقریر اس کی ناکام ہو جاتی ہے، پھیکی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اشارے، انسان ذرا اس پر توجہ فرمائے کہ اشارے ایک تو مضمون کی مدد کرتے ہیں۔ اشاروں کے ذریعے سے مضمون مضبوط ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اشاروں کی کتنی اقسام ہیں۔ تو آئیون اشاروں کی دو اقسام ہیں، ایک ہے فطری اشارے اور ایک ہے مصنوعی اشارے۔ اب فطری اشارے کیا ہیں؟ فطری اشارے یہ ہے آئیون کہ جب کوئی انسان کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جو اس وقت اس کا طریقہ انداز گفتگو ہوتا ہے وہ فطری اشارے کہلاتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر کہیں سے مار کھا کے آتا ہے تو جب بچہ اپنے والدین کو بتا رہا ہوتا ہے تو رو رو کر بتا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اس سے پوچھا جائے بیٹا انہوں نے کیسے مارا، تو وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو مار کے دکھاتا ہے کہ ایسے مارا۔ تو اب اس نے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی ہوتی، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ وہ فطری اشارے انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ آفت زدہ لوگوں کو دیکھیں، آفت زدہ جو لوگ ہو تو وہ اس طرح سے رو رو کر دہائی دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو یہ جو ان کی اس وقت کیفیت ہوتی ہے یہ ساری کی ساری فطری کہلاتی ہے۔ اب اس کو سیکھنا نہیں پڑتا، یہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہیں مصنوعی اشارے۔ مصنوعی اشارے کیا ہوتے ہیں؟ مصنوعی اشارے یہ ہوتے ہیں کہ ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ان کو آپ جب انجام دے رہے ہوتے ہیں تو آپ گویا کہ خود اس کو ایجاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اگر آپ آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا یہ مصنوعی اشارہ جا رہا ہے۔ اسی طرح سے زمین کی طرف آپ کا اشارہ، یہ مصنوعی اشارہ جا رہا ہے۔ دائیں بائیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مصنوعی اشارے ہیں۔ اور خطابت میں آغیون سب سے زیادہ جو کام لیا جاتا ہے وہ انہی مصنوعی اشاروں کا کام لیا جاتا ہے، لہٰذا اس پر مستقل طور پر باقاعدہ طور پر کام کیا جائے۔ اب یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ خطابت جب کرتا ہے آدمی مصنوعی اشارے، اور اس کا کمال یہ ہے، دیکھیں مصنوعی اشاروں کا کمال کیا ہونا چاہیے؟ کمال یہ ہے کہ یہ بھی اصل میں حقیقی اشارے اور فطری اشارے ہی لگے، محسوس نہ ہو کہ یہ مصنوعی اشارے کر رہا ہے، بلکہ کیا ہے کہ ایسے لگے کہ جیسے فطری اشارے انجام دے رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسانی طبیعت کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب آپ تقریر کرتے ہیں تو نفسیات یہ ہے، آئیون توجہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ مجمع جنگ سننا نہیں چاہتا بلکہ جنگ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ان کی طبیعت میں ہے۔ تو بس اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اشارے انتہائی ضروری چیز بھی ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ اشارے جب ایک خطیب منبر پر آئے تو اب یہاں سے عملی طور پر یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، توجہ رہے۔ وہ یہ ہے کہ جب منبر پر آتا ہے خطیب، سب سے پہلے اسے خطبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ جب وہ خطبہ پڑھے تو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے بٹھا کر اور اس کے بعد ہاتھ یہاں پر رکھے تشہد کی طرح،
اور سامنے نظر رکھے، نظروں کو گھمانا نہیں ہے، ایسے ایسے ادھر ادھر نہیں ہے، یا مثلا یہ ہے کہ مجمع کو دیکھتے ہوئے خطبہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح سے آمادگی کے ساتھ بٹھا دے اور خطبہ شروع کر دے۔ مثلا سوال یہ ہے کہ خطبے کا اشارہ کیا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ خطبے کا اشارہ یہ ہے کہ اس کا اشارہ نہیں ہے، لہذا یہ ہے کہ آپ خطبے میں کوئی اشارہ نہیں انجام دیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کا یہ سلسلہ خطبے کا ختم ہوا، اس کے بعد آپ اپنی نظروں کو اٹھائیں گے اور آہستہ آہستہ لوگوں کے چہروں پر ڈالیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ ترجمہ کریں اور آیت کا نشان بتائیں، اور اس کے بعد جب مکمل ہو جائے تو صلوات پڑھوا دیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ جزاکم اللہ۔ صلوات پڑھوانے کے بعد اس کے بعد آغیون اب آپ کی خطابت مکمل شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اپنے آپ کو باہوشیار، بہت ہی توجہ کے ساتھ مجمع کو محسوس یہ نہ ہونے دیں کہ آپ فنون خطابت سے واقف ہیں، مجمع کو احساس نہ ہو، لیکن اندر سے آپ اپنے تمام فنون جتنے سیکھے ہیں ان کو سب کو آپ استعمال کریں۔ تو اب یہاں سے اب آغیون اب اشارے کس کس شے سے ادا کیے جاتے ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں، آج کی توجہ رہے۔ سب سے پہلے لفظوں کی روانی، توجہ کر لیں، یہ لفظوں کی روانی یہ خود بھی اشارہ ہے، اس کا صرف لہجے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح سے الفاظ کا کڑک ہونا اور نرم ہونا یہ بھی خود ایک اشارہ ہے آغیون۔ اب اس کے بعد آغیون اب ترتیب کے ساتھ چلیں گے تو یہ ہے کہ مثلا سر کا اشارہ، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مثلا اشارہ جی ہاں ایسا ہی ہے، آپ کل آئیں گے، جی نہیں آؤں گا نہیں، یہ آپ سر ہلاتے ہیں، تو آپ نے اسی کو آپ نے خطابت میں بھی استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آغیون آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں کا اشارہ، آنکھوں سے بھی خطابت میں اشارہ کیا جاتا ہے، صرف دیکھیں توجہ رہے کہ صرف ہاتھوں کے اشارے نہیں ہیں، کیونکہ یاد رہے کہ فقط انسان کی زبان تقریر نہیں کرتی بلکہ پورا وجود تقریر کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اب یہ ہے کہ آنکھوں کا اشارہ، کبھی یہ ہے کہ نظریں اٹھائیں گے، کبھی نظریں جھکائیں گے، کبھی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھیں گے، کبھی سیدھی آنکھ سے دیکھیں گے، تو یہ خود ایک اشارہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی گردن کو، گردن کا اشارہ مثلا لکھنا چاہیں تو لکھتے جائیں، گردن کا اشارہ کبھی مثلا یوں ہوگا، کبھی یوں ہوگا، یہ سب کا سب یہ ہے گردن کا اشارہ۔ اور اس کے بعد آغیون توجہ ذرا میری طرف رہے ایک دفعہ، یہ شولڈر، کاندھے، ان کا اشارہ ہے آغیون، مثلا یہ، کبھی یہ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیے گا کہ ان کے اشارہ یہ بہت اہم ہے، اگر یہ تقریر میں کم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ تو پوری توجہ کے ساتھ یہ دیکھیں، دائیں طرف اور بائیں طرف تقریر کرنا یوں نہیں ہوتا آغیون، دیکھیے توجہ کریں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب آپ مجمع کی طرف مڑ رہے ہیں تو آپ یہ ہے کہ پورے کاندھے کے ساتھ یہ توجہ رہے، آپ یہاں سے آپ اسی طرح سے آپ آگے آئے اور اس طرح سے آپ یوں مڑتے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے آغیون یہ جب ہو گیا، کمر سے بھی باقاعدہ کمر کا بھی یہ ہے کہ اشارہ ہوتا ہے، مثلا آپ یہ ہلتے جو ہوتے، کبھی آپ آگے آ جائیں گے، کبھی پیچھے چلے جائیں گے، یہ سارا کے سارے یہ بھی آغیون اشارے ہیں باقاعدہ طور پر۔ اور کبھی تو یہ ہے کہ آپ تقریر کرتے، بعض شعلہ بیان خطیبوں کو بالخصوص آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ تقریر کرتے ہوئے پورا ہل رہے ہوتے ہیں مثلا اس طرح سے، تو یہ ہے اشارہ۔ اب اس کے بعد آتے ہیں آغیون اصل جو زیادہ جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، جو سمجھا جاتا ہے، وہ ہے ہاتھوں کا اشارہ۔ آغیون یہ ایک بالکل اہم ترین رکن ہے اشاروں کا، ہاتھوں کے اشارے ہمارے مطابقت کرنے چاہیے ہماری گفتگو سے، جو ہم بات کر رہے ہیں
اسی بات کے مطابق ہمارے اشاروں کا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ زمین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ بے ساختہ اوپر جا رہا ہے. آپ آسمان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، زمین کی طرف اشارہ چلا جائے. یا اسی طرح سے آپ دائیں ہاتھ کی اشارہ کہہ رہے ہیں لیکن بایاں، تو یہ اعیون یہ ساری کی ساری. تو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مجمع جنگ سننا نہیں چاہتا، احسنتم، جنگ دیکھنا چاہتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوگا، ذرا دیکھیے گا میری طرف. اگر آپ جنگ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں جنگ اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہ ہے کہ انداز یوں لے کر آئیں گے ہاتھ کو، یعنی ایسے ہاتھ کو یوں لے کر آئیں گے اور قبضہ تلوار پر آپ نے ہاتھ رکھا، یعنی یہاں سے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا اور تلوار نکالی. اب یہاں سے آپ دیکھیں جھٹکے سے لے کر گئے ہیں، یعنی کہ آہستہ آہستہ. آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی صاحب آپ کو دھمکی دے رہا ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور ساتھ ہی گردن جھکائے ہوئے ہو اور ہاتھ لٹکائے ہوئے ہو، کوئی اس کے اوپر یقین کرے گا؟ ہرگز نہیں. تو اعیون یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ کو اگر جنگ پڑھنا ہے تو جنگی انداز اپنانا ہوگا. ایسے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا اور کھینچی تلوار، اور اس کے بعد اگر تیر کمان کا ذکر آ رہا ہے تو باقاعدہ دیکھیں یہ تیر کمان یہ رہے اور نیزوں والے نیزہ مارا. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو اشارے ہیں خصوصیت کے ساتھ ان کے اوپر اعیون پوری توجہ رہے، اس میں کوئی تکلف نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ہاتھوں کے اشارے یہ بہت ضروری ہیں. اگر آپ کبھی کبھار یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تقریر پھیکی پڑ رہی ہے تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کی اصلاح کریں باقاعدہ طور پر. کبھی بندہ اوور جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ اشارے کر رہا ہے، اور کبھی کیا ہے شاباش، کبھی کیا ہے کہ بالکل سست یوں بیٹھ کر تقریر کیے جا رہے ہیں. تو یہ انداز صحیح نہیں ہے. تو باقاعدہ طور پر پورے وجود کے ساتھ وہ خطابت کرے اور محظوظ خود بھی ہو اور دیگران کو بھی محظوظ کرے. لیکن اب سوال ہے، اہم ترین سوال، آپ کے سوال کی باری بھی آئے گی، لیکن ہماری طرف سے سوال یہ ہے کہ ان اشاروں کو کہاں سے سیکھیں، کیسے سیکھا جائے؟ مصنوعی اشارے ہیں، اس کا تعلق سیکھنے سے ہے. اب یہ ہے کہ اعیون توجہ رہے، مصنوعی اشاروں کو اعیون سیکھا جائے گا اپنے سے سینئر خطباء سے. جو ہم سے سینئر ہیں خطیب، ان کو توجہ سے دیکھا جائے کہ وہ اپنے گفتگو اور تقریر کے دوران کس طرح سے اشارے کرتے ہیں، ان کا انداز خطابت کیا ہوتا ہے. اور خصوصاً اس میں یہ کہوں گا کہ جو شعلہ بیان خطیب ہیں ان کو زیادہ دیکھیں، اس میں وہ آپ کو زیادہ، جو دوسرے ہیں ان کو نہیں، وہ کم بیان. لیکن جو شعلہ بیان خطیب ہے ان کو آپ دھیان سے دیکھیں، توجہ سے، اور صرف اس نیت سے دیکھیں کہ یہ اشارے کیسے کر رہے ہیں. میٹر اپنی جگہ پر، الفاظ کی ادائیگی اپنی جگہ پر، لیکن ایک دفعہ آپ صرف یہ ہے کہ وہ کس انداز میں اشارے کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں پروفیشنل جو بڑے خطیب ہیں، آپ ان کو ملاحظہ کریں گے تو وہ ہر شے کا اشارہ دیتے ہیں بہترین طریقے سے. حوضے کے اندر شخصیت موجود ہے، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اشارے اپنی تقریر میں کرتے ہیں، کوئی اشارہ نہیں چھوڑتے. تو یہ ہے کہ آپ کسی اپنے سے سینئر، اور خصوصاً اگر ہو سکے تو جو باقاعدہ طور پر مشہور خطباء ہے، ایک بھی نہیں کئی خطباء کو آپ ملاحظہ کریں، اچھے سے دیکھیں کہ ان کا اشاروں کا انداز کیا ہے اور کس طرح سے وہ اشارے کرتے ہیں. جیسے جیسے وہ اشارے کرتے جائیں آپ ان کو سیکھتے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو سینئر سے استفادہ کرنا. دوسرا اعیون توجہ رہے کہ سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے اعیون، وہ یہ ہے کہ تنہائی میں اس کی پریکٹس کرنا. دیکھ رہے ہیں اعیون، تنہائی میں آپ باقاعدہ طور پر اس کی پریکٹس کریں. یہ نہیں کہ جا کر دیکھا بڑے خطیب کو بہت خوش ہو گئے کہ جی آج تو ماشاءاللہ میں نے پوری کو دیکھ لیا ہے ان کو کس طرح سے یہ اشارے کرتے ہیں. نہیں، گھر میں جا کر باقاعدہ طور پر آپ اپنی ایک جگہ مخصوص کیجئے، وہاں پر بیٹھیے. اگر گھر میں کوئی ایسی جگہ بہترین ہوگی، کرسی ہے یا ممبر ہے، جس طرح سے بھی آپ اس پر باقاعدہ تشریف فرما ہوں اور اسی طرح سے ہر شے کا اشارہ دینا شروع کریں. ہر طرح کی گفتگو کریں، اور گفتگو کرتے وقت اس کے لیے خصوصی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر کوئی تقریر ہی کریں.
نہیں فی البدی بولنا شروع کر دیں. مثلا یہ مائک ہے، یہ شال گردن ہے، یہ مثلا آبا ہے. آپ اس طرح سے آپ کے اشارے ہونا شروع کر دیں. تو آپ ہر طرح سے آپ اپنے آپ کو اسی طرح سے پریکٹس اور مشق میں کیا ہے کہ لے کر جائیں اور باقاعدہ اس کی مشق کریں. یہ اغیون فن خطابت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور آخری نقطہ یہی عرض کروں گا کہ یاد رہے کہ آپ کی تقریر یہ ایک پرندے کی طرح ہے اور اس کے پر ایک لہجہ ہے اور ایک اشارے ہیں. جب تک آپ لہجے اور اشارے پر کام نہیں کریں گے آپ کی تقریر، آپ کا مضمون، آپ کا خطاب پرواز نہیں کرے گا. اس کے لیے پرواز کرنے کے لیے اس کو دونوں پر چاہیے، اور بالخصوص اس میں اشاروں کی بہت زیادہ